السلام علیکم. سلیم بخاری شو سے میں ہوں زینب جتوئی. میرے ساتھ موجود ہے سلیم بخاری صاحب. السلام علیکم, کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام. آپ کیسی ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک. پروگرام میں آج ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑا ریلیف. بشرا بی بی جو ہیں وہ فائنلی آج رہا ہو گئی ہیں, اور رہا ہوتے ہی وہ پشاور بھی پہنچ گئی ہیں. اور تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پہ نظر دوڑا لیں کہ بشرا بی بی پر جو کیس تھا وہ توشہ خانہ کیس تھا, اور پچھلے 9 مہینے سے وہ جیل میں قید تھیں, اور آج جو ہے ان کی رہائی ممکن بنا دی گئی ہے. فیصل وابڈا کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بشرا بی بی کو رہا کر دیا جائے گا, اور بانی پی ٹی آئی کی وکیلوں سے ملاقات بھی کروا دی جائے گی. یہ ڈیل کی جو خبریں گردش کر رہی ہیں, اس پر ہم بخاری صاحب کا تجزیہ لیں گے کہ آخر اس میں کتنی سچائی ہے, جبکہ بیرسٹر گوہر صاحب نے اس کی تردید کر دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر ڈیل ہوتی تو بشرا بی بی کبھی جیل میں ہی نہ ہوتی. تو اس پر ہم مکمل طور پہ بخاری صاحب کا تجزیہ لیں گے. اور پروگرام میں ہم بات کریں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم مولانا کے بغیر بھی مکمل ہو سکتی تھی. مولانا کی سپورٹ کی شاید اس طرح سے ضرورت نہیں تھی, لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب کئی ملاقاتیں بھی کرتے رہے مولانا کے ساتھ, اور اب مولانا صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس منصور کو چیف جسٹس بنانا تھا, اور یہ کہا گیا تھا لیکن ایسا نہیں ہوا. اس ہم پروگرام میں بات کریں گے. اور ہم پروگرام میں بات کریں گے کہ جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی. اس خط کا کیا پس منظر ہے, اس پر بھی پروگرام میں بات کریں گے. فرانسیسی صدر کا فوری جنگ بندی کا مطالبہ, لبنان میں اسرائیلی جارحیت کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے فرانسیسی صدر سے. اس پر بھی پروگرام میں ہم بات کریں گے. بخاری صاحب, سب سے پہلے بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ آج جو ہے وہ رہا ہو گئی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو کہیں نہ کہیں تھوڑا ریلیف دیا گیا ہے. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رہائی جو ہے یہ یقینی طور پہ ایک بہت بڑا ریلیف ہے, خاص طور سے خان صاحب کے لیے, اس لیے کہ ان کے بہاف پر جو لوگ پارٹی کو اس وقت چلا رہے تھے یا جو پارٹی کو چلانے کے ذمہ دار تھے, ان کے اوپر ٹرسٹ لیول کو بہت زیادہ نہیں تھا. اس کا ایک سے زیادہ دفعہ مظاہرہ خان صاحب کر چکے ہوئے ہیں. ایک سے زیادہ دفعہ لوگوں کی کھچائی ہو چکی ہے جو ملنے جاتے تھے ان سے. بشرا بی بی کے پاس بڑا واسٹ ایکسپیرینس ہے پنجاب جیسے صوبے کو چلانے کا. اگر آپ یاد رکھیں, انہوں نے اس پنجاب کو عثمان بزدار دیا, انہوں نے اس پنجاب کو فراگوگی دی, یاد ہے نا آپ کو. تو اب وہ چلی گئی ہیں وہاں پر, جا کے وہ ٹھہریں گی وزیر اعلیٰ کی جو انیکسی ہے اس میں. تو اس کا مطلب یہ ہے سادے لفظوں میں کہ اب وہ کے پی کے کا صوبہ خود چلائیں گی. اچھا, ٹھیک ہے. اور اگر یہ بات درست مان لی جائے تو اس کا مطلب یہ کہ وہاں ان کا قیام طویل ہوگا, اور وہ اسلام آباد سے اس لیے بھی جلدی چلی گئی ہیں اپنے یہاں طبی معائنہ کرانے کا بہانہ بنا کے کہ ان کی دوبارہ گرفتاری نہ ہو کسی اور مقدمے میں. نیچرل بات ہے نا, پہلے یہی ہوتا رہا ہے نا. ایک مقدمے سے آپ بری ہوتے تھے تو رہا ہونے سے پہلے دوسرے مقدمے میں پکڑ لیے جاتے تھے آپ. تو اب جو یہ ماڈل بنے گا نا جی کے پی کے صوبے کا, جس کی پہلے بھی کوئی بہت اچھی ریپوٹیشن نہیں ہے اس اعتبار سے کہ صوبہ چلایا کیسے جا رہا ہے, اس لیے کہ یہ جو ٹینور اس وقت کا ہے 8 فروری کے الیکشن کے بعد سے تو صرف جلسے جلوس ہوئے نا, اور کچھ نہیں ہوا. اس سے پہلے بھی کچھ نہیں ہوا تھا, اس لیے کہ وہ لانگ مارچ ہوتے تھے, سارا کچھ ہوتا تھا. اب جو ہے وہاں پر وہی حال ہوگا جو پنجاب میں تھا. اگر آپ کو یاد ہو کہ پوسٹوں کی قیمتیں ہوتی تھیں نا, چیف سیکرٹری کتنے کا لگے گا, ڈی آئی جی کتنے کا لگے گا, آئی جی کتنے کا لگے گا, ڈی پی او کتنے کا لگے گا, کتنے چیف سیکرٹری بدلیں گے 6 مہینے میں, سال میں کتنے آئی جیز بدلیں گے وغیرہ وغیرہ. ہم صرف دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ کرے وہاں ایسا نہ ہو, لیکن آپ وہی کام کر سکتے ہیں نا جس کا آپ کو تجربہ ہوتا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خبر بھی ہمیں سننے کو ملے کہ انہوں نے فراگوگی کو بھی ٹکٹ بھیج کے واپس بلا لیا کہ آ جائیں آپ یہاں میری ایڈوائزر بن جائیں. اینی وے, سب سے بڑا چیلنج ان کو اس وقت جو ہے وہ صوبہ پنجاب چلانا نہیں ہے, ان کو پارٹی چلانا ہے. پارٹی کو اکٹھا کرنا جو ہے, چلانا تو چھوڑ دیں, وہ تو اکٹھی ہوگی تو چلے گی نا. ایک بات تو آپ یہ طے کر لیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو فوری طور پہ وہاں بزدار بننا پڑے گا. کیسے؟ اب ان کی نہیں چلے گی. نیچرل بات ہے نا, آپ خود ہی سوچیں نا, انہوں نے پنجاب میں نہیں چلنے دی تھی کسی کی, تو کے پی کے تو ان کے گھر کی. تو بخاری صاحب پھر تو مزید ڈیوائیڈ آئے گا پاکستان تحریک انصاف میں. نہیں, میرا خیال, میں اس لیے اتفاق نہیں کرتا یا میں ایسی خواہش نہیں کرتا ہوں کہ یہ کوئی اور لوگ کرے نا جو پارٹی کے اس وقت چودھری بنے ہوئے ہیں, تو پھر شاید اس کے اندر ریزسٹنس ہو. لیکن جب خاتون اول کر رہی ہوں گی فرسٹ لیڈی, تو پھر آپ کو اس کے پاس بیک گراؤنڈ تو ہے نا, باس از بیہائنڈ ہم کہ نہیں, بیہائنڈ ہر کہ نہیں.
بالکل. اچھا بخاری صاحب، جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ فوراً تبدیلیاں نظر آئی ہیں، جیسے 26ویں آئینی ترمیم ہوئی، پھر چیف جسٹس کی سلیکشن، اور پھر اس کے بعد اب بشریٰ بی بی کی رہائی. اب یہ بھی خبریں چل رہی ہیں کہ شاید ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید کوئی ڈیل بھی شاید ہوئی ہے، یا اس میں کتنی صداقت ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو کہ ڈیل کی بنیاد پہ بشریٰ بی بی باہر آئیں گے؟ دیکھیں یہ سب کچھ جو ہے یہ اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ فیصل وارڈا صاحب کا جی. جو انہوں نے اس کے اوپر ٹویٹر پر لکھا ہے ایکس پہ، وہ یہ کہ میں نے تو کل ہی بتا دیا تھا کہ وہ باہر آ رہی ہیں. ہاں. میں نے تو کل ہی بتا دیا تھا کہ ملاقاتیں شروع ہو جائیں گی خان صاحب سے. بالکل. تو اس سے یہ تاثر ابھر رہا ہے جیسے بی بی بھی کسی ڈیل کے نتیجے میں باہر آئی ہیں. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ڈیل جب بھی ہوگی، اگر ہوئی تو وہ خان صاحب پر ہوگی. یہ خان صاحب جیل سے باہر آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ایک تاثر یہ جا رہا ہے کہ اگر ان کی ضمانت ہو گئی ہے تو کیس ختم. ایسا نہیں ہوتا. ظاہر ہے. وہ صرف ضمانت پر گئی ہیں 10 لاکھ کے مچلکے دے کے. کیس ابھی موجود ہے، اس کے اوپر فرد جرم بھی لگے گی اور کیس کا ٹرائل بھی ہوگا، پھر فیصلہ ہوگا. تو یہ اگر اسیوم کر لے پارٹی یا کوئی بھی کہ ان کو کلین چٹ مل گئی ہے تو یہ غلط ہے. ایسا نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. دوسری بات یہ ہے کہ جی بیرسٹر گور صاحب آج پھر گویا ہوئے ہیں. انہوں نے اس کی تردید کی ہے، جو تاثر کی بات آپ کر رہی تھی اور میں کر رہا تھا. انہوں نے کہا جی کہ ایسی کوئی ڈیل نہیں ہے، اگر ڈیل ہوتی تو وہ پھر جیل ہی کیوں جاتی. اینڈ آئی تھنک دیٹس اے سینسیبل تھنگ. ٹھیک بات کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ ایک گرفتاری کے بعد دوسری کے بعد تیسری کے بعد چوتھی. انہوں نے حوالے بھی دیے کہ پہلے آپ نے انہیں گرفتار کیا توشہ خانہ میں، پھر کیا عدت کیس میں، پھر دوسرا توشہ خانہ. وہ کہتے ہیں کہ سب کے اندر ان کی رہائی جو ہے وہ میرٹس پر ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم تو صرف ایک بندے کا کہنا مانتے ہیں اور اس کا نام ہے عمران خان، اور اسی کے حکم کے اوپر ہم سارے چل رہے ہیں. ٹھیک. اچھا جی، ساتھ ہی بات آپ جو ڈیل کی بات کر رہے ہیں نا، ڈیل کا تاثر کم ہے، سہولت کاری کا زیادہ ہے. اچھا. وہ سہولت کاری کیسے ہے؟ ابھی ہم نے دیکھا تھا، جب آپ کو یاد ہو کہ پی ٹی آئی نے شرط لگائی تھی کہ ہمیں خان صاحب سے ملنے دیا جائے اور ان کا طبی معائنہ کرایا جائے. تو پیمز کے 2 سینئر ڈاکٹرز کنسلٹنٹس انہوں نے جا کے معائنہ کیا تھا اور فٹنس رپورٹ دے دی تھی کہ جی وہ ماشاءاللہ فٹ ہے. اور خود گوہر صاحب جو ہیں، گوہر خان صاحب، انہوں نے اپنے ٹویٹر اس پر بھی لگایا اور اپنے پارٹی کے لوگوں کو یہ نوید بھی سنائی کہ جی ماشاءاللہ وہ فٹ ہے. ٹھیک ہے. اب پھر مطالبہ آ گیا جناب کہ ہم نے تو اپنے ڈاکٹر سے کرانا ہے، جو مرضی کر لیں. اسی کے ساتھ پروگرام میں ابھی لیتے ہیں ہم ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. اب دیکھیں خواہشات پر تو آپ پابندی نہیں لگا سکتے، لیکن خواہشات کی کوئی لمٹ بھی ہونی چاہیے، کوئی ریشنل بھی ہونا چاہیے. انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ ہمارا معائنہ کروا دیں جی، اور اگر ہماری مرضی کے ڈاکٹر سے ہو جائے تو کوئی بعید نہیں ہے. یہ دیکھیے گا کہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ صاحب کس حد تک جاتے ہیں. ٹھیک. اچھا انہوں نے کہا جناب نہیں مجھے بیان کرنے دیجیے. انہوں نے کہا جی کہ بانی پی ٹی آئی کے چیک اپ کے لیے فوری طور پر میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے. نمبر 1. عدالت نے کہا کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز پی آئی ٹی آئی کے میڈیکل چیک اپ کے لیے بورڈ کی تشکیل کا اعلان کرے. اور ڈاکٹر فیصل سلطان جو پرسنل فزیشنز ہیں عمران خان صاحب کے، حالانکہ وہ اسلام آباد جو ان کا ہاسپٹل ہے شوکت خانم ہاسپٹل لاہور، اس کے وہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی تھے، ایم ڈی بھی تھے، تو ان کو شامل کر لیا جائے. بشریٰ بی بی کی کار میں تکلیف. بشریٰ بی بی چیک اپ کے لیے شوکت خانم پشاور کے لیے روانہ ہو گئی ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کس پر ریلائی کرنا چاہتے ہیں. آپ کو پیمز کے ڈاکٹروں نے فٹ قرار دے دیا، جو ہاسپٹل کے 3 ڈاکٹر آپ کا معائنہ ڈیلی کرتے ہیں انہوں نے آپ کو فٹ قرار دے دیا. اس کے بعد آپ نے پھر ایک درخواست ٹھوک دی ہے، پھر اس کے اوپر بورڈ بن گیا ہے. تو یہ عجیب و غریب معاملہ ہے. ٹھیک. اچھا بخاری صاحب، جس طرح سے آج وکلاء نے ملاقات کی ہے بانی پی ٹی آئی سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ 24 گھنٹے میں انہیں لاک اپ میں رکھا جاتا ہے اور اس طرح سے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا، ان کے ساتھ بڑا ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، اس پر کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ وہ وکلاء کی زبانی ہی گفتگو باہر آئی ہے جو بھی انہوں نے کی ہے. پہلے وہ فرما رہے ہیں کہ صرف 1.5 گھنٹے کے لیے پنجرے سے نکالا جاتا ہے. اب یہ دیکھیے ذرا لفاظی دیکھیے ذرا آپ. اور دوسری سانس میں کہہ رہے ہیں کہ وہ 6x8 کے سیل میں رہتے ہیں اور اس میں بجلی نہیں ہوتی ہے. 2 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ تصاویر سپریم کورٹ میں جمع ہو چکی ہوئی ہیں، جس جگہ انہیں رکھا گیا ہے، کتنا علاقہ ان کے لیے 6 سیل توڑ کے بنایا گیا واک کرنے کے لیے،
ان کا کھانا علیحدہ پکتا ہے. ذاتی ملازم جو ہے, ذاتی ملازم سے مراد ایک اسپیشل آدمی رکھا گیا ہے جو انہیں کھانے پکا کے دیتا ہے ان کی مرضی کے مینیو کے. تو یہ اس قدر جو کیا کہنا چاہیے, یاوا گوئی کہہ لیں آپ اس کو, یا اتنا جھوٹ بولنا چاہیے کہ مطلب ہے تھوڑی سے اس کے اندر ریالٹی جو ہے, گراؤنڈ ریالٹی, اس کا خیال رکھنا چاہیے. دوسری بات وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بجلی 14 گھنٹے چلتی. کون سی جیل چلے گی جس میں 14 گھنٹے کے لیے بجلی نہیں ہے؟ رات کو تو ساری لائٹنگ کا انتظام ہوتا ہے تاکہ کوئی لوگ فرار کی کوشش نہ کرے. تمام سیلز کے اندر اس گرمی کے زمانے میں اگر بجلی نہ ہو, پنکھے نہ چلنے ہو, تو وہ تو چڑھ جاتے, گلے کو آ جاتے وہاں کے جو انمیٹس ہیں, جو قیدی ہیں وہاں پر. اینی وے, ان کی مرضی ہے, جو مرضی بیان کریں. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ سب کچھ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ تشدد کے زمرے میں آتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ایک اور بات انہوں نے کی کہ اسی جیل میں موجود اہلیہ سے خان صاحب کی ملاقات نہیں کرے گی. وہ اللہ کے واسطے جیل کو جیل رہنے دیں یار, وہ گھر تھوڑی ہے. آپ مطلب ہے علیحدہ علیحدہ جرائم میں جیل کے اندر ہیں, اب آپ کی ملاقاتیں کرائی جائیں میاں بیوی کی, پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے یہ. اینی وے, ان کی شیو بھی بڑی ہوئی تھی بھی, اگر وہ شیو نہیں کریں گے تو بڑھ جائے گی نا. تو اس طرح کی قسم پرسی کی جو تصویر باہر آتی ہے, تو اس کے ساتھ ہی ایک دوسرا منظرنامہ بھی ہمیں بتایا جاتا ہے, وہ یہ کہ وہ تو شیر ہیں, وہ تو 100 سال جیل میں رہنے کے لیے تیار ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ مجھے تو کوئی بریک نہیں کر سکا. آپ ان کی بہنوں کے بیان اٹھا کے دیکھ لیجئے, انہوں نے بھی باہر آ کے کہا کہ وہ تو جی شیر ہیں, وہ تو جی ہر قسم کے حالات برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. بہرحال مکلا کے زبانی یہ جو کچھ باہر آیا ہے, وہ ایک امپورٹنٹ بات جو انہوں نے کہی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ 26ویں ترمیم کی منظوری پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس کے ذریعے ملک سے جمہوریت ختم کر دی گئی ہے. یہ وکیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے ہمیں کہا, لیکن وہ یعنی جو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو چیف جسٹس بنایا گیا ہے اس کے اوپر انہوں نے کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے. اب یہ وزڈم کہہ سکتے ہیں میرے خیال سے, یہ بہتر ہے, یہ دس از وزڈم. دوسری بات یہ ہے کہ وہ انہوں نے یہ بھی پوچھا ان سے کہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی نے کیا ووٹ دیا ہے اس کے حق میں. دیکھیں اس کے اوپر میرا ایک اعتراض ہے. کیا اعتراض ہے؟ پی ٹی آئی اس پورے پروسیس کا حصہ رہی ہے. ہماری آنکھوں کے سامنے میں اور آپ پروگرام میں بتاتے رہے ہیں. جو پارلیمانی کمیٹی اسپیشل بنی تھی اس کے 10 اجلاسوں میں آپ نے شرکت کی ہے. اپنا مسودہ لے کے اٹھا کے آپ مولانا فضل الرحمان کے پاس گئے تھے اور 10 دن تک وہاں آپ ہر دوسرے گھنٹے میں ڈیلیگیشن لے کے جاتے تھے, اور پھر آپ نے فیصلہ کر لیا, ہم نے بیک آؤٹ کر دیا اس کا. یہ بھی آپ نے لوگوں کو بتایا کہ جناب ہمارا تو ڈرافٹ کے اوپر آلموسٹ اتفاق ہو گیا مولانا کے ساتھ. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو میں نے اور آپ نے رپورٹ کی ہوئی ہیں اپنے پروگرام میں بھی, اور پورے میڈیا کے اندر یہ چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں, اور اب جو ہے وہ بالکل ہی یو ٹرن لے لیا گیا اس کے اوپر. اینی وے, ٹھیک ہے. رانا ثناء اللہ نے جس ایک بہتر اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے اس کا ذکر اگر ہم نے نہ کیا تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے. بالکل, میرا خیال ہے کہ بڑی باقی سیاستدانوں کے لیے بھی یہ بڑی دلچسپ بات ہے اور بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس کو ہم شیئر کریں. جس طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ خواتینوں کو جیل میں نہیں ہونا چاہیے. میں کسی کی بہنوں, کسی کی خواتین کے خلاف کسی بھی مقدمہ قائم کرنے کے خلاف ہوں. آپ سوچئے رانا ثناء ویری سیریس سینئر ممبر آف the گورنمنٹ, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کے خلاف ہوں. بالکل, بڑی مثبت تبدیلی ان کے رویے میں ہم نے دیکھی ہے. اور دوسری بات انہوں نے دیکھیں کتنا بڑا لائسنس دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کی بہنیں اس دن ڈی چوک میں اپنے بھائی کی محبت میں آئی تھی, توڑ پھوڑ کرنے کے لیے نہیں آئی تھی. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, انہوں نے کہا کہ میں ان کیسز کو اتنا پھیلانے کے حق میں نہیں ہوں, اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی کے خلاف بھی غلط کیس نہیں بننا چاہیے. I think I salute رانا ثناء اللہ for having the courage to say what he has said. یہ میرے خیال سے ہم بڑی زیادتی کرتے اگر ہم ان کی اس بات کو نہیں دہراتے. بالکل بڑی درست بات انہوں نے کہی ہے کہ سیاستدانوں کے خلاف کیسز بنتے ہیں لیکن خواتین کو اس طرح سے ڈریگ آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ پروگرام میں ابھی لیتے ہیں ہم ایک شارٹ بریک, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ انہیں علم نہیں تھا کہ منصور علی شاہ چیف جسٹس نہیں بنیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر مولانا فضل الرحمان سپورٹ نہ بھی کر دے تو ہمارے پاس نمبر گیم پوری تھی, لیکن ہم مساق جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں. بخاری صاحب, ابھی یہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ جو باتیں کہی ہیں ان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ایک تو میں آپ کی مسکراہٹ کے تحت اس کو ایک خاص طریقے سے دیکھوں گا, میں بیان کرتا ہوں. جی. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں تک تو میں مان لیتا ہوں کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ جو ترمیم تھی اس میں 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی بنانے کا فیصلہ تھا. کس کو چیف جسٹس بنانا ہے اس کا کوئی فیصلہ نہیں تھا. ٹھیک ہے, اس کمیٹی کے پاس 3 نام آنے تھے, ان میں سے کسی ایک کو ہونا تھا. تو یہاں تک تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ترمیم کے اندر کسی شخص کا نام نہیں تھا.
جی اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا مولانا فضل الرحمان صاحب نے 2-3 سے زیادہ مرتبہ یہ کہا کہ اس ترمیم کو شخصیات کے ساتھ نہ جوڑیں. یاد ہے؟ ہاں جی. تو ایک تو میں یہ اتفاق کرتا ہوں بلاول سے کہ انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ کون بنے گا، بلکہ اگر مجھے ان کی اچھی طرح سے تقریریں یاد ہیں تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ منصور علی شاہ ہی چیف جسٹس بنیں گے. یاد ہے آپ کو؟ اینی وے، ایک تو یہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہو گئی کہ اب مولانا صاحب اور ان کے بیچ ایک تھوڑا سا مجھے ڈسٹنس لگ رہا ہے، فاصلہ لگ رہا ہے. وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں اس کی ہم تھوڑی سی وجوہات جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اسی بات سے ایک اور بات میں کنیکٹ کر دوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ انہیں نہیں پتا تھا کہ منصور علی شاہ چیف جسٹس نہیں بنیں گے، اسی طرح سے JUIF کے چیف نے بھی یہی کہا ہے کہ ہمیں یہی کہا گیا تھا پیپلز پارٹی اور گورنمنٹ کی جانب سے کہ منصور علی شاہ چیف جسٹس بنیں گے. تو اس سے کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ اب یہ دو طرف سے تھوڑا سا کھچاؤ ہے، اس کی ہم تھوڑی سی وجہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلی بات تو بلاول یہ فرما رہے ہیں کہ مولانا نے ایک لفظ کالا سانپ کہہ کر ترمیمی عمل کو متنازع بنانے کی کوشش کی، اور پھر وہ فردر کوالیفائی کرتے ہیں کیوں کالے سانپ کی تشبیہ کو ملٹری کوٹ سے جوڑا گیا. اب انہوں نے اپنی پوزیشن واضح کر دی ہے کہ ہم اس سٹانس کے ساتھ نہیں ہیں. یہ کہہ رہے ہیں نا، وہ ڈسٹنس کر رہے ہیں نا مولانا کے اس بیان سے. پھر انہوں نے نیچے وضاحت کی ہے کہ ہم تو اپنی مرضی کا آئین بنا سکتے تھے، لیکن ہم نے اس وقت بھی پوری پولیٹیکل قیادت کو آن بورڈ لیا. He's referring to 1973 constitution making, جو constituent اسمبلی تھی ان کے نانا کی وزیر اعظم ہوتے ہوئے. ٹھیک ہے جی. تو وہ کہتے ہیں میں قائل ہی نہیں ہوں اس کا کہ لوگوں سے زبردستی ووٹ دلایا جائے. میں چاہتا ہوں کہ پولیٹیکل عمل کے ذریعے چیزیں فائنلائز ہوں. دیکھیں بخاری صاحب، جس طرح سے بلاول صاحب اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا کی سپورٹ کے بغیر بھی ہمارے پاس نمبر گیم پوری تھی، تو پھر ملاقاتیں جو کرتے رہے بلاول صاحب وہ سب کیا تھا؟ ہاں دیکھیے، اب آپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ نمبر گیم پوری تھی تو پھر یہ 2 مہینے تک ان کے گھر کا طواف کیوں ہوتا رہا؟ بیک ٹو بیک ملاقاتیں چل رہی تھیں. دیکھیں، گزارش یہ ہے، اس کا میں جسٹیفیکیشن نہیں دے رہا ہوں، میں آپ کو ایک پولیٹیکل سیناریو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. سب جماعتوں کی اپنی اپنی سیاست ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جماعت دوسری جماعت سے انفلوئنس ہو کے اپنا سٹانس تبدیل کر لے. ٹھیک ہے. ایک تو ہمیں یہ سمجھ میں آنی چاہیے کہ بلاول بھٹو جو بیان دے رہے ہیں وہ ان کی پارٹی کی سیاست ہے، مولانا جو بیان دے رہے ہیں ان کی پارٹی کی سیاست ہے. ان کے اپنے اپنے پارٹی کے سٹیکس ہیں. اگر آپ سٹیکس کو مجھے کہیں گی کہ میں فردر کوالیفائی کروں تو سنیے، پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی بلوچستان میں حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی آزاد کشمیر میں حکومت ہے. وہ حکومت میں نہیں، سینٹر میں، مرکز میں، یعنی فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے، لیکن انفلوئنس ان کا ہے. تو ان کے سٹیکس مختلف ہیں. آپ سمجھ رہی ہیں؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مولانا کا موقف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کافی سخت گیر ہے. اور یہ جو میں نے سٹیکس بتائے ہیں پیپلز پارٹی کی قیادت اتنا سخت موقف اختیار نہیں کر سکتی. تو ایک تو ہمیں یہ سمجھ آنی چاہیے کہ یہ گیم پلان کیا ہے. اپنی اپنی پارٹی کی سیاست ہے، اپنا اپنا سٹانس ہے، لہٰذا وہ اسی طرح ہی رہے گا. اب آج ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. JUI نے آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنی فیل یا اپنا موقف جو ہے وہ اپنے سپوکس مین کے ذریعے تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے. اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں. جو بات آپ نے کی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہ یقین دلایا گیا تھا کہ منصور علی شاہ چیف جسٹس ہوں گے. یہ اس وقت تک کی ٹھیک ہے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ بلاول بھٹو نے اپنی تقریروں میں کہا تھا کہ ان کو ہونا چاہیے. اور مسلم لیگ نون کے بھی کئی لیڈرز کے بیان میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ نہیں جی نہیں، وہ تو سینیورٹی کے اعتبار سے تو وہی بنیں گے. لیکن وہ بل جب پاس ہو جاتا ہے نا، جب آپ کی ایک ہرڈلز آپ کراس کر لیتے ہیں تو پھر آپ تھوڑے سے خود مختار ہو جاتے ہیں، اور اس خود مختاری کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے کیے ہوئے وعدے بھول جاتے ہیں. آپ سمجھ نہیں ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ دوسری بات یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے سینٹرز کو لاپتہ کیا گیا. حکومت نے آخری رات اپنا اصل مسودہ کابینہ میں پاس کروانے کی کوشش بھی کی. اب یہ ایلیگیشن حکومت کے اوپر آ رہا ہے. حکومت کو میٹنگ میں کہا تھا کہ سینیارٹی کوٹا کو نہ چھیڑیں، جسٹس منصور کو ہی چیف جسٹس بنائیں. یہ ترجمان کہہ رہے ہیں. دیٹ مین از اسپیکنگ واٹ مولانا از فیلنگ، کہ وہ تو اسی کو بننا چاہیے تھا چونکہ وہ سینئر ترین تھے. ٹھیک. پیپلز پارٹی سمیت حکومتی پارٹی نے اسے تسلیم کیا، مگر کمیٹی میں جا کر کیوں بدل گئے یہ ان سے پوچھا جائے. کہ آپ نے ہم سے تو یہ وعدے کیے تھے اور بعد میں آپ نے جسٹس یحییٰ افریدی کو بنا دیا کمیٹی کے ذریعے، کیوں؟ تو کہہ رہے ہیں سوال اٹھتا ہے.
ٹھیک. اچھا بخاری صاحب، اب یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا بھی سینیٹر غائب ہوا، اگر آئینی ترمیم میں ساتھ نہ دیتے، ووٹ نہ دیتے تو شاید اور زیادہ نقصان ہو سکتا تھا، شاید منظر نامہ کچھ اور بن سکتا تھا. تو یہ دیکھیے ہر کس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے دیکھتے ہیں؟ پاس یا ہر سٹنگ گورنمنٹ کے پاس ہمیشہ پلان بھی ہوتا ہے. وہ جن سینٹرز کے اغوا ہونے کا تذکرہ ہوتا رہا، سینٹر زرکا تھی اس میں، سینٹر سلیم شاہد تھے اور بہت سارے لوگ تھے کہ اغوا کر لیے ہیں جی، اٹھا لیے ہیں جی، زین قریشی کا نام بھی تھا اس میں، وہ بی پلان کے تحت بھی لوگ پورے تھے مگر اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی. ہاں تو یہ الزام ٹھیک بھی ہے نہیں بھی ہے. ٹھیک اس لیے نہیں ہے کہ وہ آپشن استعمال نہیں کیا اسٹیبلشمنٹ نے یا حکومت نے، اور غلط بھی نہیں ہے اس لیے کہ پلان بی جو ہے وہ موجود تھا. ہیونگ سیڈ دس، ابھی تھوڑا اور آگے چلتے ہیں. اب اسلم غوری صاحب جو ہیں، جو میں نے، وہ مزید آگے کہتے ہیں کہ اب تو ہمیں کوئی صدر پاکستان بنانے کی بھی آفر کرے تو ہم نے یہ قبول نہیں کرنی. امپلائڈلی کیا وہ یہ اقرار کر رہے ہیں کہ پہلے ہمیں اس قسم کی آفرز تھیں جو چیف جسٹس بخاری صاحب ایک سوال جو ہے. بلوچستان کا چیف منسٹر بنانے کی تھی، جو کے پی کے کا گورنر بننے کی تھی، یہ باتیں تو ہوتی رہی ہیں نا. بخاری صاحب ایک سوال ہے، مولانا نے ساتھ جو دیا ہے گورنمنٹ کا وہ اس لیے دیا ہے کہ ان کو کوئی پوزیشن چاہیے تھی، ایک یہ تاثر دیا گیا اور ہم سب نے دیکھا بھی، سنا بھی، پروگرام میں آپ نے بات بھی کی، ایک دفعہ نہیں، ایک سے زیادہ دفعہ یا پھر ابھی وہ یہ جو چیز کہہ رہے ہیں کہ جو اب شور مچا رہے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ انہیں پھر فوجی عدالتوں کے سامنے کھڑا ہونا پڑنا تھا، تو شاید یہ مجبوری کے تحت انہیں ساتھ دینا پڑا کہ ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا. دیکھیے وہ عدالتوں والے جو اسٹرانگ قسم کی امینڈمنٹس تھی وہ تو ویسے ہی نکل گئی نا اس میں سے. جو امینڈمنٹ ہمارے سامنے ہاں آئی وہ ہیں یہی تو کہہ رہے ہیں کہیں کہ فوجی عدالتوں میں کھڑا ہونا پڑتا، اس لیے میں نے 26ویں آئینی ترمیم میں ساتھ دی ہے گورنمنٹ کا. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی ڈیل تھی تو وہ سامنے آ جائے گی، کیونکہ اگر وہ فرض کیجئے کوئی جے یو آئی کا کوئی لیڈر گورنر بن جاتا ہے کے پی کے کا تو ڈیل ہے، اگر آپ کو چیف منسٹری مل جاتی ہے بلوچستان کی تو ڈیل ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم انتظار کرتے ہیں اس وقت تک جب تک اس طرح کا کوئی منظر ہمارے سامنے آئے. لیکن ایک اور اہم بات، جو شوکت یوسف زئی ہے، از اے ویری پرومیننٹ لیڈر آف دا پی ٹی آئی فرام کے پی کے، وہ پھٹ پڑے ہیں بھائی صاحب. ہم جسٹس یحییٰ کی مخالفت کیوں کریں؟ یوسف زئی کمیٹی اجلاس کے بائیکاٹ پر قیادت پر پھٹ پڑے. ان کا خیال یہ ہے کہ ان کے وزڈم میں انہیں کمیٹی کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، جبکہ آپ نے بندے نومینیٹ کر دیے تھے، پھر آپ وہاں سے کیوں بھاگے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ شوکت زئی نے موقف اختیار کیا کہ پارلیمانی کمیٹی سے پارٹی کے بائیکاٹ کا فیصلہ درست نہیں تھا. دیکھیں کسی کا خان صاحب کی پارٹی میں اتنا ڈیرنگ سٹیٹمنٹ دینا یہ چھوٹی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، پی ٹی آئی قیادت کو پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کرنا چاہیے تھی. پھر وہ کہتے ہیں شرکت نہیں کرنی تھی تو وفاقی حکومت سے آئینی ترمیم پر بات چیت کیوں کی؟ اس نے کہا کہ اگر آپ نے شرکت نہیں کرنی تھی تو وہ جو ٹاکس کرتے رہے آپ گورنمنٹ کے ساتھ وہ کیوں کیے آپ نے؟ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، جسٹس یحییٰ افریدی کا صاف ستھرا کردار رہا ہے، ان کی مخالفت کر کے ہم کیوں اپنے لیے مشکلات پیدا کریں؟ آئی تھنک اٹس اے سین اسٹیٹمنٹ، اس کی تعریف کرنی چاہیے. پارٹی میں رہ کے، پارٹی کے مفاد کو سامنے رکھ کے اگر آپ کوئی رائے دیں تو اس کا احترام ہونا چاہیے. میرے خیال سے شوکت یوسف زئی ہیز سیڈ مینی سیم تھنگس، بہت ساری ڈھنگ کی باتیں انہوں نے. اچھا بخاری صاحب، جس طرح سے ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے کہ بانی پی ٹی آئی نے کوئی کامنٹ نہیں کیا یحییٰ افریدی کی تعیناتی پر، ٹھیک ہے، تو بخاری صاحب ابھی آپ کو لگتا ہے کہ پھر پارٹی قیادت نے جو بائیکاٹ کا فیصلہ کیا، پہلے میٹنگز کرتے رہے پھر بائیکاٹ کر دیا، تو ایسا تو نہیں ہے کہ پھر پارٹی قیادت نے خود ہی یہ فیصلہ لیا؟ کیونکہ ہم نے کچھ روز قبل یہی دیکھا کہ پہلے احتجاج کی کال دی جاتی تھی، پھر احتجاج کینسل کر دیا جاتا تھا، تو پارٹی میں کوئی ایک پیج پر تو تھا ہی نہیں. لیکن یہ لگ رہا ہے کہ پارٹی قیادت نے خود ہی فیصلہ لیا ہے بائیکاٹ کا. یہ تھوڑا سا الٹ ہے، اس لیے کہ تمام پارٹی قیادت اس پارلیمانی پارٹی کا حصہ بننے کے لیے بھی تیار تھی، ترمیم کے مسودے کے اوپر متفق بھی تھی مولانا فضل الرحمان سے. وہ جب ملنے گئے ہیں جیل میں بانی پی ٹی آئی سے تو انہوں نے کہا ہیل ود یو، آپ کو ترمیموں کی پڑی ہوئی ہے، یہاں میں جیل میں سڑ رہا ہوں، کسی کو ہے فکر اس کی؟ تو وہ فیصلہ تو تب ہوا ان کا، گو گیٹ لاسٹ. اینی وے، اور ایک امپورٹنٹ بات اس سے پہلے کہ ہم اگلی طرف بڑھیں، وہ ہے جو چیف جسٹس کو خط لکھا ہے منصور علی شاہ، آپ کے جو فیوریٹ. اچھا بخاری صاحب، خط سے پہلے میرے ذہن میں ایک اور سوال ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. اب آپ کو کیا لگتا ہے گورنمنٹ کا، پیپلز پارٹی کا یا جے یو آئی کا جو ہم نے اتحاد دیکھا، اگر اب آگے کوئی آئینی ترمیم آتی ہے تو کیا لگتا ہے یہ اتحاد اسی طرح سے قائم رہے گا؟ کیونکہ جس طرح سے صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں ابھی، اس سے تو مشکل لگ رہی ہے چیزیں. آپ کو کیا لگتا ہے؟ میرے خیال سے اس ترمیم کے پاس ہونے کے بعد سے تھوڑی سی پوزیشن بدلی ہے، چاہے آپ کہیں حکومت نے بدلی ہے، چاہے پیپلز پارٹی نے بدلی ہے، یا مولانا فضل الرحمان نے بدلی ہے.
ایک سینس آف بٹرنس موجود ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور آدمی تجربوں سے سیکھتا ہے. میرا نہیں خیال کہ اب بہت جلد اگین وہ کسی ایک پیج پہ آ جائیں گے کسی اس قسم کے لا میکنگ کے حوالے سے. اچھا جیسے منصور علی شاہ کا خط جناب، بالکل دیکھیے جس سے منصور علی شاہ صاحب کی ہم بہت عزت کرتے ہیں، ہم نے ہمیشہ بڑے ادب سے ان کا ذکر کیا ہے پروگراموں میں، لیکن اب کچھ ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ ہمیں دوبارہ سوچنا پڑ رہا ہے. مثال کے طور پہ آپ کو جب پتہ ہے کہ ایک ریفرنس ہوتا ہے جب چیف جسٹس ریٹائر ہوتا ہے، آپ وہ اٹینڈ کرنا نہیں چاہتے، آپ عمرے بھاگے. جی دس از ناٹ اے گڈ ایکٹ آف اے ریسپیکٹیبل پرسن who was the most likely candidate of being the chief justice. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں یہ آرڈیننس جو تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر والا، اس کے اوپر جب تک فل کورٹ نہیں بنے گا میں تو نہیں بیٹھوں گا جی کسی بینچ میں بھی. واٹ آر یو ٹاکنگ؟ آئی مین اے جینٹلمین آف دا لیول آف منصور علی شاہ being the most seasoned and most senior person in the Supreme Court، وہ اس طرح کی گفتگو کر کے اس طرح کے خط لکھے گا، اس میں پھر انگریز لوگوں کے معقولے جو ہیں وہ بھی بیان فرمائیں گے. تو اس حوالے سے تو بہت ساری باتیں میرے خیال سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی کر سکتے ہیں. آپ نے اپنے اس رویے سے ثابت کر دیا ہے کہ آپ کے دل میں قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے، اور آپ نہ ان کے حلف ٹیکنگ یعنی جو اوتھ ٹیکنگ ہے نہ آپ اس میں آئیں گے، نہ آپ ان کے خلاف ریفرنس میں آئیں گے. I think it's a bad thing to do. بالکل بظاہر یہ لگ رہا ہے He should have the guts to stand up and face the situation. ان کے لیے جتنی پبلک اوپینین میں سمپتی تھی، آپ مجھے بتائیے میں نے اور آپ نے کبھی ان کے حوالے سے نیگیٹو گفتگو کی؟ وہ میرے خیال سے اپنا اسٹیچر جو ہے اس کو مد نظر رکھ کے ان کو ایکٹ کرنا چاہیے. جس طرح کی گفتگو وہ آپ کر رہے ہیں اس سے ان کا قد چھوٹا ہو رہا ہے. بالکل. ابھی کا جو جسٹس منصور علی شاہ کا سٹانس ہے، انہوں نے یہی کہا کہ صرف عام مقدمات کی سماعت کے لیے بینچز میں بیٹھیں گے اور باقی آرڈیننس کی فل کورٹ توثیق تک حصہ نہیں بنوں گا. اور یہ بھی ساتھ کہا ہے انہوں نے کہ تاریخ جو ہے وہ گواہ ہے اور تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی. پروگرام میں ابھی ایک شارٹ بریک لیتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. فرانسیسی صدر کا لبنان میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ. پیرس میں منعقدہ لبنان میں عوام اور خود مختاری کی حمایت کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے فرانسیسی صدر کی جانب سے کہ لبنان میں جلد از جلد جنگ بندی کروائی جائے. بخاری صاحب فائنلی کوئی آثار نظر آ رہے ہیں جنگ بندی کے لبنان میں؟ داغ دہلوی نے ایک بار کہا تھا، نہ جانا کہ دنیا سے جاتا ہے کوئی، بہت دیر کی مہرباں آتے آتے. 1 سال ہو گیا اس جنگ کو لگے ہوئے، 1 لاکھ 1.5 لاکھ کے قریب لوگ اپاہج ہو گئے، 60-70 ہزار کے قریب لوگ جان سے گئے. اگر ہم آسٹریلوی جرنلسٹ کی رپورٹ کو بلیو کریں تو وہ کہتے ہیں 2 لاکھ شہری جو ہیں وہ جام شہادت نوش کر چکے ہیں لبنان میں. اب آپ کو یاد آئی ہے کہ یہ اسرائیل بڑی زیادتی کر رہا ہے، تو وہ اسی لیے میں نے کہا نا کہ بہت دیر کی مہرباں آتے آتے، لیکن شکر ہے کوئی آیا تو. اور یہ توفیق بھی کسی کو ہوئی تو وہ فرانس کے صدر کو، کسی مسلمان رہنما کو نہیں ہوئی. زبانی لپ سروس کر رہے ہیں بالکل، اور وہ بھی ڈر کے کہ امریکہ کہیں ناراض نہ ہو جائے. یہ تو ان کا حال ہے. دوسری بات یہ کہ جو میکرون نے گفتگو کی جو فرانس کے صدر ہیں، اس پر بڑے مروڑ اٹھ رہے ہیں نیتن یاہو صاحب کو. آپ نے دیکھا اسرائیلی وزیر اعظم نے میکرون کی دھمکیوں کو بے عزتی سمجھا ہے. جی اس نے دھمکیاں نہیں لگائیں، اس نے اسلحے کی سپلائی بھی روک دی ہے نا میکرون نے. میں نے کہا نا کہ اقدامات اٹھانے والے لوگوں کو جو فلسطین کے حق میں اقدام اٹھا رہے ہیں ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کو احترام سے دیکھنا چاہیے. تو یہ اسرائیل نے لبنان پر دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ تمام حدود کراس کرتا جا رہا ہے. اب لبنان میں اس نے فاسفورس بم بھی استعمال کر دیا ہے جو کہ ایک ممنوع ہتھیار ہے، جو دنیا کی کسی آرمی کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں. جی تو یہ سب کچھ جو ہے یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، ہم سب کچھ کو دیکھ رہے ہیں. نیتن یاہو صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی تک آخری حد تک نہیں پہنچی، لیکن اسرائیل مہم کے خاتمے کے آغاز تک پہنچ گیا ہے. ان کا خیال یہ ہے، وہ دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنا آبجیکٹیو اچیو کر لیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ڈوب مرنا چاہیے اس طرح کا بیان دیتے ہوئے. اپنے یرغمالی تو آپ چھڑا نہیں سکے، حماس کی ریزسٹنس کو آپ توڑ نہیں سکے، لبنان کی ریزسٹنس کو آپ توڑ نہیں سکے. اب کس طرح کہہ رہے ہیں آپ نے پنگا کیا ایران کے ساتھ، ایران نے جو جواب دیا آپ کو وہ یاد رہنا چاہیے. کس بات کے پہ اترا رہے ہیں آپ؟ 1.5 سال سے آپ گولہ بارود برسا رہے ہیں، غزہ کو آپ نے زمین بوس کر دیا ہے، مطلب اچیو نہیں ہوا. آپ ایک قیدی نہیں چھڑا سکے. لیو الون وننگ دا وار. تو وار ول کنٹینیو.
اگر کہیں غیرت آ گئی مسلمان ممالک کو اور اس کی قیادت کو، بخاری صاحب کہیں انہوں نے فیصلہ کر لیا ان کی امداد کو پہنچنے کے لیے، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ بخاری صاحب یہ جو نیتن یاہو کی ہٹ درمی ہے اور دوسری طرف فرانسیسی صدر کا یہ جو بھی انہوں نے خطاب کیا ہے، اب آپ کو کیا لگتا ہے یہ امپیکٹفل ہوگا؟ کیا نیتن یاہو اب بیک فٹ پہ جائے گا؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اگر تو آہستہ آہستہ انٹرنیشنل جو سٹیک ہولڈرز ہیں یا انٹرنیشنل جو ڈونرز ہیں اسرائیل کے، وہ اگر ایک ایک سٹیپ پیچھے ہو رہے ہیں تو فرق تو پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا، جیسے دیکھیں نا اسلحہ بھیجنے سے انکار کر دیا انہوں نے، روک دی اسلحے کی سپلائی۔ اٹ میٹرز اے لاٹ۔ فارن فنڈنگ رکے گی۔ آپ کو پتہ ہے کچھ ایسے ممالک ہیں جن کے لوگوں نے لوڈڈ جہاز جو تھے، بحری جہاز، وہ اپنی بندرگاہوں سے نکلنے نہیں دیے کہ ہم نہیں جانے دیں گے۔ آپ کو پتہ ہے یمن نے کس طریقے سے ناکہ بندی کی ہوئی ہے اس پورے علاقے کی۔ تو یہ وہ کہتے ہیں نا کہ مظلوم وہ ہے کہ ہلتے نہیں سے کیوں عرش کے پائے، مظلوم کی آہوں کا اثر دیکھ رہا ہوں، اور اس دور میں اے دوست زبوں حالی مسلم، دیکھی نہیں جاتی ہے مگر دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ جو کیفیت ہے یہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہے گی۔ انشاءاللہ ایک وقت میں آپ دیکھیے گا کہ یہی فلسطینی موومنٹ جو ہے یہ کیا نیا رنگ اختیار کرتی ہے۔ بالکل، فرانسیسی صدر نے آج ایک سٹیپ لی ہے اور میرا خیال ہے اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، کیونکہ جس طرح سے تمام تر کنٹریز ابھی لپ سروس کے سوا کچھ نہیں کر رہے تھے۔ اور ابھی اسی طرح سے پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔